اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الشمس کی تلاوت فرمائی گئی ہے۔ یہ سورت 15 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں 15 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور بے شک نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا۔ جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ الشمس یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت
تقریباً 15 چیزوں کی بالترتیب اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر ترتیب سے اتنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں نہیں کھائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی کئی چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہے، کسی حقیقت کی طرف ان کے ذہن کو دوڑانا چاہتا ہے، تو ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں چیزیں پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے آس پاس دنیا میں یا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو دکھا کر انسانوں کو حقیقت بتاتا ہے۔ اب دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قاعدے کے مطابق یہاں پر 11 قسمیں اللہ نے کھائی، کھا کر یہ کہا کہ یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین ہو جائے، یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ پیغام ہے، اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی کہ اللہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، کہ جس سے یہ دنیا روشن ہوتی ہے اور اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سورج کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کا اہم فائدہ جو انسان اپنی نظر سے خود دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر چاند کی قسم اللہ نے کھائی کہ جب سورج چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے چاند آ جاتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد جیسا سورج ڈوب گیا پھر چاند نکل آیا، تو یہ اللہ کے حکم سے پھر چاند بھی اپنی روشنی بکھیرتا ہے کہ رات کے وقت میں جتنی روشنی کی ضرورت ہے وہ چاند اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی کہ جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور تمام چیزوں کو ہمارے سامنے اپنی نظروں کے لیے دیکھنا آسان بنا دیتا ہے روشنی کی وجہ سے اس کی۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اب سورج کی روشنی رات میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے۔ سورج جو ہی نیچے اتر گیا رات پھر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو گئی ہو، پھر وہاں پر سورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور اللہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی چھت کی طرح اسے کھڑا کر دیا، آسمان کو ایک چھت کی مانند بنا دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی گواہی دی کہ اس نے ستونوں کے بغیر پلروں کے یہ نیل گوں جو ہمیں نظر آتا ہے ایک مضبوط آسمان بنا دیا ہمارے لیے چھت کی شکل دے کر، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی اور اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کے رہن سہن کے قابل بن جائے، کہ جس طرح چاہے ایک ضرورت مند اس زمین کا استعمال کر سکے۔ اب ہر کوئی اس کا استعمال اپنے فائدے کے تحت کرتا ہے، کوئی اس پہ کمپنی ڈال رہا ہے، کوئی اس سے پانی نکال کر تجارت کر رہا ہے، کوئی اس میں دھان ڈال رہا ہے، کوئی فلاں درخت لگا رہا ہے، فلاں یہ،
یعنی کہ ہر انسان اپنی جو ضرورت ہے، اپنا جو کاروبار ہے، اپنی جو تجارت ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے اس زمین کو کر دیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی قسم کھائی کہ جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قد و قامت میں، ہائٹ کے اعتبار سے، اسی طرح ہمارے ہاتھ دیکھو، پاؤں ہو، اسی طرح اس سے بڑھ کر آگے دیکھیں گے ہمارا دماغ ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح بنا دیا کہ اس کی زندگی وہ اپنے بل بوتے پر جینا اس کے لیے آسان کر دیا۔ اب وہ محتاج نہیں رہا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنی دماغ کا، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نفس دے دیا، ایسا وجود دے دیا۔ محترم سامعین، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بنایا، اور یہ جو نفس ہے اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں دو صلاحیتیں رکھی۔ بیک وقت یہ نفس خیر کو بھی قبول کر سکتا ہے اور شر کو بھی قبول کر سکتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کی حکمرانی انسان کے وجود پر ہے۔ نفس شریر ہو گیا تو انسان شریر ہو گیا، شرارتیوں میں اس کا نام ہو گیا، وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ نفس اگر مخلص ہے، نفس اگر مومن ہے، نفس اگر متقی ہے، تو پھر یہیں سے انسان کا وجود خیر و بھلائی کا سمجھیے کہ ایک پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بنا کر کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نفس میں ہم نے بھلائی کو بھی رکھا اور برائی کا بھی الہام کیا، یعنی کہ برائی کی باتیں میں اسے بتائی اور اس برائی سے بچنے کا راستہ بھی ہم نے اسے بتا دیا۔ یہ جو نفس ہے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، نیکی بدی، اسی طرح بھلائی اور برائی، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو دے ڈالی۔ یہ نفس آپ کا جو ہے یہ بآسانی تفریق کر سکتا ہے اچھے اور برے کی، حلال اور حرام کی۔ یہ نفس بآسانی سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس نفس میں رکھی ہے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علماء مفسرین جو ہے نفس کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، مشہور 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک نفس ہے نفس امارہ۔ یہ ہمارے نفس کا سمجھیے کہ وہ حصہ ہے جو ہمیشہ ہمیں برائی پر اکساتے رہتا ہے، برابر وہ ہمیں یہ برا کام کر سکتا، تو فلاں یہ کام کر لے، تو فلاں وہ کام کر لے، تو یہ کر سکتا، تو وہ کر سکتا، تو ایسا کر سکتا، ویسا، برابر ذہنوں میں کیا ہے ہمارے وہم و گمان میں یہ چیزیں برابر آتی رہتی، یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ نفس امارہ ہے جو برابر برائی پر اکساتا رہتا ہے ہمیں، اور اس کے اپوزٹ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ انسان کو جو ہے بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ جب انسان بھلائی کرتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس نفس کا اطمینان ہی یہ ہمارے لیے سمجھیے کہ کامیابی کا زینہ ہے۔ نفس کا مطمئن ہونا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو یہی نفس مطمئنہ ہے کہ جس کے سبب انسان کو کیا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک نفس ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ ملامت کرتے رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم برائی کا ارادہ کرتے، دیکھیے اسی کے ساتھ ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ بھائی کیوں کروں برائی، کسی کا نقصان ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، یہ چیز حرام ہے،
دیکھ تو اس طرح کرے گا تو تیرے ساتھ یہ ہو سکتا، آج یہاں پہ تو دیکھ لے رہا کل وہ تیرا نقصان ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تیرے کو دیکھ رہا، یہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو کہاں جا رہا۔ برابر نفس کیا ہے، ہمیں جو ہے برابر بتاتے رہتا۔ تو یہ کون سا نفس ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اہم چیز یہی ہے کہ اس نفس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ مر گیا تو سمجھیے کہ ہم مر گئے، خالی وجود ہمارا چلتا پھرتا رہے گا بس۔ انسان جب گناہ کرنے پہ آئے اس کا نفس ملامت کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو گناہ سے بچا کے رکھ سکتی۔ اب آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور وہ نفس مر گیا، نفس لوامہ کام کرنا چھوڑ دیا، تو پھر آپ کی نظر میں وہ برائی نہیں ہے، ایک کام ہے اور آپ کر کے چلے گئے، بس یہ سمجھتے آپ۔ نفس لوامہ زندہ ہے، آپ کا ایکٹیو ہے، تو جو ہی آپ برائی کریں گے وہ خیالات ڈالنا شروع کر دیتا کہ بھائی تو غلط کر رہا، یہ غلط ہے، چھوڑ دے، باہر آ جا، یہ لائن غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہی اگر یہ مضبوط رہا تو پھر برائی سے بھی روکتا ہے اور نیکی کی طرف ترغیب بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ کام کیوں، اس کے بجائے یہ کر لے، دیکھ تو ایسا کرا، ایسا بھی کر سکتا، تو یہ برا راستہ ہے، اس راستے پہ بھی تو جا سکتا۔ تو لہذا ان دونوں نفسوں کے درمیان نفس لوامہ کا مضبوط ہونا، اس کا زندہ ہونا، یہ انسانی نفس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور انسانی نفس کی ہدایت اور گمراہی کا جو راستہ ہے ہمارا، یہ نفس ہی طے کرتا ہے کہ تمہیں ہدایت پر قائم رہنا ہے یا پھر گمراہی کے اتاہ گہرائیوں میں تمہیں چلے جانا ہے۔ یہ جو تصور دینے والا ہے یہ ہمارا نفس ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی اس اور پھر فرما دیا قد افلح من زکاہا، حقیقی معنوں میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، برائی سے بچا لیا۔ کامیابی لفظ قد کے ساتھ، یعنی کہ کامیابی یقینی 100% کامیاب ہو گیا شخص جو اپنے اس نفس کو گندگیوں سے بچا لیتا ہے۔ نفس کی بیماریاں بڑی خطرناک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں۔ جب انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں گندگی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد جھوٹ نہیں بولتا ہو، وہ معاشرے میں رہتے رہتے جھوٹ سیکھتا ہے، وہ رہتے رہتے اس کی زبان اچھی ہوتی ہے، وہ باادب بن سکتا ہے، لیکن اس کا معاشرہ، اس کے والدین اس کی زبان کو گندی کر دیتے ہیں، وہ گالی گلوچ سیکھ لیتا ہے، فلاں فلاں چیزیں۔ ورنہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بشر جب پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ نو مولود ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا نفس بالکل پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے۔ اب اسے گندا کون بناتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ، سب سے پہلے والدین۔ فَأَبَوَاهُ، لہذا اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر سے والدین یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ اگر عیسائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں تو اس کو وہ عیسائی بنا دیتے۔ اگر وہ مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، تو جب بچہ دیکھتا وہ بڑا ہو رہا ہے، والدین کو دیکھ رہا ہے کہ آگ کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے، تو وہ اسے مجوسی ہی بنا دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا نفس ہے، پاک ہے، اس پہ آنے والے حالات وہ اپنے آپ سے کرنے کے فیصلے وہ جو کرتا ہے، منچاہی جو زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو گندلا کر لیتا ہے۔ اور ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لیا، غلاظتوں سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس شخص نے اسے گدلا کر دیا، گندا کر دیا، اپنے نفس کی جو اصل حقیقت ہے اسے مٹا دیا، اسے دبا دیا، وقد خاب، تو وہ مٹی میں مل گیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھا کر انجام بتا دیا کہ تمہاری بھلائی اور برائی، تمہاری اچھائی اور تمہارا گناہ، یہ جو ہے تمہارے نفس پر ہے۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے، نفس کو دھو دیں گے، ناکام ہو گئے، آپ کا نفس گدلا ہو گیا۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مثال بیان کی۔ پہلے تو بات بتا دی گئی، پھر ایک واقعہ بھی بتا دیا جا رہا کہ جو قوم اپنے نفس کو گندا کر لیتی ہے، اپنی فطرت جو ہے اس کو مسخ کر دیتی ہے، تو پھر ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کس بنیاد پر؟ نفس کی گندگی اس بات پر انہیں ابھار گئی کہ تم وقت کے نبی کو جھٹلا دیں، جھٹلا دیا انہوں نے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیکی کو رکھا ہے، بھلائی کو رکھا ہے، لیکن یہ قوم سرکش بنی کیونکہ ان کا نفس انہیں سرکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی نفس کی جو اصل حقیقت تھی اس کو دبا دیا انہوں نے، لہذا وہ ان کے اندر اتنی جرأت پیدا ہوئی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہم فقال لهم، اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تو جھٹلایا، پھر ایک شرط رکھی کہ اے صالح، اگر تم ایک ایسا معجزہ ہمیں دکھا دو جو ہمارے کو حیران کر کے رکھ دے تو پھر ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو پتھر چٹان نظر آ رہا ہے اس میں سے ایک جان والی اونٹنی نکل کے آنی چاہیے۔ لہذا چٹان تھا، پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے اونٹنی کو نکالا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کا نفس اگر اندھا ہو جائے، آنکھوں کا کوئی معیاری نہیں، دیکھتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے اصل بینائی آنکھ کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی۔ انسان دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، آنکھیں بہت دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن دل اگر واقعی معنوں میں صاف ہو تو وہ دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لہذا دیکھیے، اتنا بڑا معجزہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ، چٹان، زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے پتھروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی کو لے کر دکھا رہا ہے۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نفس کی گندگی کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ دیکھیں کتنا بھاری پڑتا ہے نفس کا گندا ہونا، یہی اہم چیز ہے کہ ایک انسان کا نفس اگر بگڑ گیا، پلید ہو گیا، گندگی کی آزمائش اس میں آ گئی، وہ برائی کی طرف مائل ہونے والا بن گیا، تو بڑی سی بڑی حقیقتوں کو وہ یوں ہی دھنکار دیتا ہے۔ لہذا جب اونٹنی ان کے سامنے آئی، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ہر اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف کر کے اس اونٹنی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خصوصی طور پر اس قوم کے لیے اس اونٹنی کو بھیجا ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، لہذا یہ اونٹنی عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، لہذا ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن ہماری قوم کے سارے جانور پانی پیئیں گے۔ فضیلت ہے، اس کو حاصل ہے۔ اونٹنی پانی پیتی تھی، زیادہ پیتی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، لہذا ایک دن اونٹنی پانی پیتی، حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو اونٹنی معجزے کے طور پر آئی تھی، اور ایک دن قوم کی جو بھیڑ بکریاں، جو بھی ان کے اونٹ تھے، وہ پانی پیتے تھے، لیکن یہ چیز انہیں برداشت نہیں۔ یہ کیسا ہوتا، ہمارے مویشی کیسا پیاسے رہیں گے، ایک دن کیسا، ایک دن ایک اونٹنی پانی پیتی، ایک دن ہمارے ہزاروں اونٹ پانی پینا۔ لہذا نفس نے انہیں ابھارا، دیکھیے کیسا کام کرتا نفس، بولے کہ چلو اس کو مار دو، اس کا قتل کر دو۔ لہذا اللہ کے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے فعقروها، اس کی پیروں کی جو پونچلیاں ہوتی ہے، پیروں میں جو رگ ہوتی ہے، پیچھے کی رگ، اس رگ کو ان لوگوں نے کاٹ دیا۔ اور یہ کام کرنے والا قوم کا ایک بدبخت، بدنصیب
جس کا نام قدار بن سالف بیان کیا گیا ہے، اس ایک شخص نے یہ کام کیا، لیکن اس کے پیچھے ساری قوم تھی، ساری قوم نے پلاننگ کی، قوم والوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ چلو اس اونٹنی کا کام تمام کرتے ہیں، لہذا اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی، حالانکہ کاٹنے والا ایک شخص تھا، لیکن اس کی سزا ساری قوم کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو لپیٹ میں لے لیا۔ لہذا یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم میں چند لوگ ہی برائی کرنے والے ہوں، چند لوگوں کا نفس ہی گندا ہو، وہ برائی کرتے ہوں، اور اکثریت اچھوں کی ہو، دل کے دل صاف ہو، نفس پاک ہو، لیکن اگر وہ چند لوگوں کی برائی سے وہ خوش ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کی جگہ انہوں، ہماری جگہ ہم، خوش ہیں آپ، خاموش ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کی وجہ سے ساری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسی ہوا، قوم کے کچھ لوگ شامل تھے، اونٹنی کو قتل کیا جانے والا ہے، مارا جانے والا ہے، ساری قوم کو معلوم ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو تباہ کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زوردار چیخ آئی، جو ہی وہ چیخ آئی سارے کے سارے تہس نہس ہو کر، جس طرح ان لوگوں نے اپنے نفس کو دبا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین بوس کر دیا، زمین میں دبا دیا۔ تو کام ہی ایسا تھا، عمل ایسا تھا کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العالمین کو کسی بھی قوم کے کسی بھی انجام سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈر کس بات کا؟ کوئی بادشاہ ہے، کسی قوم پر حملہ کرتا ہے، اور گرچہ کہ وہ فاتح بھی ہو جاتا ہے، اس قوم پہ وہ اپنا غلبہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کون خلاف میں آئیں گا، کون کوسی سازش کریں گا، کون پلٹ کے حملہ کرے گا، ڈرتے رہتا۔ لیکن اللہ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ جو چاہے جس قوم کا جس طرح چاہے انجام کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کسی کے انجام کا کوئی اللہ رب العالمین کو خوف نہیں ہے، وہ جس قوم کو جس طریقے سے چاہتا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نفس کی قدر و قیمت بتائی گئی، اور اس نفس کو گدلا کرنے پر پوری قوم کا میٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے نفس کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف ابھار رہا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف بھی لے کر جا رہا ہے۔ لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نفس کی ہم کیا دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی پرورش کیسے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمارے سامنے بات بیان فرما دی کہ انسان کے جسم میں جو ایک حصہ ہے جس کا اگر وہ سدھر گیا تو سمجھیے کہ سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ تمہارا دل ہے۔ دل نفس قریب قریب ہے، انسان کے اوپر ہمارا دل حاوی ہے، وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے۔ تو لہذا جب ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنا چاہیے کہ واقعی معنوں میں ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ کا غلام ہے، یا پھر اس نفس کے غلام ہم بنتے جا رہے ہیں۔ یہ فرق ضروری ہے۔ یاد رکھو، اپنے نفس کو اللہ کا غلام بنا کے رکھنا ہے، اپنے اس کے تابع کرنا ہے۔ اگر اس نفس کے تابع آپ ہو گئے، یہ آپ پر حاوی ہو گیا تو پھر ختم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہشات کا غلام بن گیا؟ اے نبی آپ ایسے شخص کے ذمہ دار نہیں بن سکتے، اس کا پلٹ کر آنا مشکل ہے۔ نفس کی غلامی بڑی خطرناک ہوگا، انسان اس سے آزاد ہونا بہت مشکل ہے۔ لہذا اسی نفس کی قسم کھا کر
اللہ تعالی ہمیں اپنی نفس کی پاکی کرنے کو، اس کو صاف رکھنے کو بار بار تعلیم دے رہا ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا نفس ہے اس کو برائی سے بچنے کی طاقت دے۔ نفس کا تقوی کیا ہے؟ نفس برائی کو بری نظر سے دیکھنا اور اس کی نفرت اپنے دل میں رکھنا، یہ نفس کا تقوی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے مانی اور کہا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا، اور اس کو پاک کر دے تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو پاک کرنے والا ہے، لہذا اللہ سے کہا جائے کہ تو ہی اس کو پاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک کر دے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے، تو ہی اس کو بنانے والا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، آقا ہے، لہذا اے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو ہر برائی سے بچا کر رکھ اور اس کے اندر اتنی طاقت ڈال دے کہ ایک برائی کو وہ بری نظر سے دیکھے اور اس برائی کی نفرت اس کے دل میں رہے، اور جب کئی برائی کا ارادہ ہو تو وہ ملامت کرے، بتائے کہ فلاں کام برا ہے، تجھے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو محترم سامعین، اس لحاظ سے ہمارے نفس کی اہمیت ہمارے لیے اہم ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ دور انسان کو کیا ہے، نفس کی غلامی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جیسے آج فتنے دیکھیں کس کس شکل کے آ رہے ہیں، انسان خواہشات میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ضرورتیں تو دور کی بات ہے، ضرورت آج ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے، ہر کوئی جی رہا ہے، کما رہا ہے، سب صرف خواہشوں کے لیے۔ ضرورت کی چیز ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دے گا، لیکن ہر کوئی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ اپنی نفس کی غلامی، جو دل چاہتا ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ ایک ہم اپنے نفس کی غلامی کو آج ہم ایک مقصد بنا لیے، ایک ٹاسک بنا لیے، دل میرا یہ بول رہا، اس کے لیے میں کتنی بولے اتنی محنت کرتا ہوں، جتنا بولے اتنا کماتا ہوں، میں یہاں جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہوں، لیکن میری یہ دل کی خواہش ہے یہ پوری ہونا ہے۔ اس دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے نفس کی غلامی کرتے ہوئے انسان بڑے سے بڑے کام کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر رہا ہے، ریاکاری انسان کے اندر آ رہی ہے، فضول خرچی انسان کے اندر آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری اس نفس کی غلامی کے سبب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ محترم سامعین اپنے نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کے شر سے تو مجھے بچا دے۔ یہ خطرناک شر ہے جو غیر شعوری طور پر آپ محسوس بھی نہیں کرتے، وہ شر آپ کے پاس آ جاتا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں بارہا ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہمارے نفس کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس آخری عشرے کا ہم بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں پیش ہم رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔